بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے سلسلے میں سچے واقعات آپ کو بتائے جا رہے ہیں۔ آج کے حصے میں یہ بتایا جائے گا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی اس کے اوپر مصر کے خلیفہ نے الزام لگایا کہ اس کی کنیز کو اس نے اغوا کر لیا ہے، جبکہ اس کنیز یا داشتہ کو سوڈانی حبشیوں نے اغوا کیا تھا اور اس کو قربان کرنا چاہتے تھے ایک بت کے سامنے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے چھاپا ماروں نے وہاں جا کر اس لڑکی کو آزاد کروایا جس کا نام عمارہ تھا، عرارہ تھا، اور اس کو آزاد کروا کر وہ واپس لے آئے تھے۔ تو وہاں وہ حبشی جہاں پر یہ قربانی دی جاتی تھی، تو وہاں وہ حبشی جمع ہوئے تھے کہ ان کے بت کے سامنے قربانی کے بعد اس لڑکی کے بال لا کے ان کو دیے جاتے تھے ان کی تبرک کے طور پر۔ تو وہاں سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے 500 فوجیوں کو بھی بھیجا ہوا تھا، اور وہ جگہ جہاں یہ سب کام ہوتا تھا ان فوجیوں کے گھیرے میں تھی۔ اس سے آگے اس جگہ کو سواروں کے گھیرے میں لے کے فوج نے پتھر کے اس خوفناک بت کو ختم کر دیا، چبوترا بھی گرا دیا، تہہ خانہ ملبے سے بھر دیا۔ باہر سینکڑوں حبشی حیران اور خوفزدہ کھڑے تھے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ ان سب کو اندر لے جایا گیا کہ یہاں کچھ موجود نہیں تھا۔ چاروں لڑکیاں ان کے حوالے کی گئیں، چاروں کے باپ اور بھائی وہاں موجود تھے۔ انہوں نے اپنی اپنی لڑکی لے لی۔ انہیں بتایا گیا یہاں ایک بدکار آدمی رہتا تھا، وہ مگر مچھوں کو کھلا دیا۔ ان سینکڑوں حبشیوں کو اکٹھا بٹھا کر ان کی زبان میں واز کیا گیا۔ وہ سب خاموش رہے، انہیں اسلام کی دعوت دی گئی، وہ پھر بھی خاموش رہے۔ کبھی کبھی لگتا تھا جیسے ان کی آنکھوں میں خون اتر آیا ہے۔ انہیں یہ الفاظ دھمکی کے لہجے میں کہہ گیا کہ اگر تم سچے خدا کو دیکھنا چاہتے ہو تو ہم تمہیں دکھائیں گے۔ اگر تم اسی جگہ کو جہاں تم بیٹھے ہو اپنے جھوٹے خداؤں کا گھر کہتے رہو گے تو ہم ان پہاڑوں کو بھی ریزہ ریزہ کر کے ریت کے ساتھ ملا دیں گے، پھر تم دیکھو گے کون سا خدا سچا ہے۔ دوسری طرف قاہرہ میں عرارہ ہوش میں آ گئی تھی۔ وہ اپنی داستان سنا چکی تھی جو اوپر بتائی گئی تھی کہ کس طرح اس کو پتہ نہیں تھا کہ وہ اغوا کر کے اسے نشے کی حالت میں رکھا گیا۔ کبھی وہ کہتی تھی اس نے کوئی خواب دیکھا ہے، اسے ساری باتیں یاد آ گئی تھی۔ اس نے بتایا پنڈت اسے دن رات بے آبرو کرتا تھا، پھول کئی بار اسے ناک کے ساتھ لگاتا تھا جس میں بے ہوشی کی دوائی تھی۔ عرارہ کو بتایا گیا تھا کہ اس کی گردن کٹنے والی تھی، اگر چھاپا مار بر وقت نہ پہنچتے تو اس کا سر غار اور جسم مگر مچھوں کے پیٹ میں ہوتا۔ خوبصورت سی لڑکی خوف سے کانپنے لگی، اس کے آنسو نکل آئے۔ اس نے سلطان ایوبی کے ہاتھ چوم لیے اور کہا خدا نے مجھے گناہوں کی سزا دی ہے، میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا چاہتی ہوں، خدا کے لیے مجھے پناہ میں لے لیں۔ اس کی ذہنی کیفیت بہت خراب تھی۔ اس نے شام کے ایک دولت مند تاجر کا نام لے کر، وہ اس کی بیٹی ہے، یہ مسلمان تاجر تھا، اس کی دوستی امیروں کے ساتھ تھی۔ عمرہ اس صدی میں پوری طرح عیاشیوں میں ڈوبے ہوئے تھے، بڑے تاجروں سے وہ دوستی رکھتے تھے، کاروبار بھی بڑھاتے تھے، رشوت کے طور پر لڑکیاں بھی اور شراب بھی چلتا رہتا تھا۔ عرارہ ایسی ایک دولت مند تاجر کی بیٹی تھی۔ وہ اپنے باپ سے 12-13 سال کی عمر میں عمرہ کی محفلوں میں جانے لگی۔ باپ نے غالباً دیکھ لیا لڑکی خوبصورت ہے، اس لیے اسے لڑکپن میں ہی عمرہ کی سوسائٹی کا عادی بنانے لگا۔ عرارہ نے بتایا وہ 14 سال کی ہوئی تو عمرہ نے اس میں دلچسپی لینا شروع کی، دونوں اسے بڑے قیمتی تحفے بھی دیے۔ وہ گناہوں کی اس دنیا کی ہو کے رہ گئی۔ عمر کے 16ویں سال باپ کو بتائے بغیر ایک امیر کی چھپ چھپا کر داشتہ بن گئی تھی، مگر رہتی اپنے گھر میں تھی۔ وہ دولت میں پلی بڑی تھی، شرم و حیا تو تھا ہی نہیں وہاں۔ 2-3 سال بعد وہ باپ کے ہاتھ سے نکل گئی اور آزادی سے 2 اور عمرہ سے تعلقات پیدا کر لی۔ اس نے خوبصورتی، چرب زبانی اور مردوں انگلیوں میں نچانے کے طریقے پیدا کر لیے۔ باپ نے اس کے ساتھ سمجھوتا کر لیا۔ گزشتہ 6 سال سے ایک اور ہی قسم کی ٹریننگ ملنے لگی تھی۔ یہ 3 عمرہ نے مل کے سازش کی تھی جس میں اس کا باپ بھی شامل تھا۔ اسے خلافت کی جڑیں کھوکھلی کرنے کی ٹریننگ دی جا رہی تھی۔ آگے چل کے اس سازش میں ایک صلیبی بھی شامل ہو گیا۔ یہ عمرہ خود مختار حاکم بننا چاہتے تھے، صلیبیوں کی مدد کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ عرارہ کو نور الدین زنگی اور خلافت کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنے کے لیے بھی استعمال کیا گیا تھا۔ صلیبیوں نے اس مہم میں 3 عیسائی لڑکیاں شامل کر کے ایک محاذ بنایا۔ انہوں نے جب دیکھا کہ صلاح الدین ایوبی نے نام پیدا کر لیا اور اس نے ایسے کارنامے انجام دیے جس نے اسے مصر کا وزیر اور امیر نہیں بلکہ بادشاہ بنا دیا، تو عرارہ کو خلیفہ العاضد کی خدمت میں تحفے کے طور پر بھیجا گیا۔ اسے مہم دی گئی کہ خلیفہ کے دل میں سلطان ایوبی کے خلاف دشمنی پیدا کرے
اور سابق سوڈانی فوج کے جو چند ایک حکام فوج میں رہ گئے تھے انہیں الازد کے قریب کر کے سوڈانیوں کو ایک اور بغاوت پر راضی کرے۔ دوسری مہم یہ تھی خلیفہ الازد کو آمادہ کرنا تھا کہ سوڈانی جب بغاوت کریں تو انہیں ہتھیاروں اور ساز و سامان سے مدد دے، اور ممکن ہو سکے تو سلطان ایوبی کو فوج کا کچھ حصہ باغی کر کے سوڈانیوں سے ملا دے۔ خلیفہ اور تو کچھ نہ کر سکا تو اپنے محافظ دستہ سوڈانیوں کے حوالے کر کے خود ایوبی کے پاس جا پناہ لے اور اسے کہے کہ اس کے محافظ باغی ہو گئے۔ مختصر یہ ہے کہ سلطان ایوبی کے خلاف ایسا محاذ قائم کرنا تھا کہ مصر سے بھاگ جائے اور باقی عمر گمنامی میں گزارے۔ رانا نے سلطان ایوبی کو بتایا کہ وہ مسلمان گھر پیدا ہوئی تھی، لیکن باپ نے مسلمانوں کی جڑیں کاٹنے کی تربیت دی تھی۔ اس لڑکی نے الازد خلیفہ الازد کے دماغ قبضہ کر لیا اور سلطان ایوبی کے خلاف کر دیا تھا۔ رجب جو کہ وہاں پر سوڈانیوں کا رہنما تھا اس سازش میں شریک کر چکی۔ رجب نے 2 اور فوجی حکام کو بھی ساتھ ملا لیا۔ رجب نے اس سلسلے میں کام کیا، خلیفہ کے محافظ دستے میں مصریوں کی جگہ سوڈانی رکھتا جا رہا تھا۔ ارارا خلیفہ کے پاس ابھی 2-2.5 مہینے ہوئے تھے، وہ خلیفہ کے محل پر غالب آ گئی تھی، حرم کی ملکہ سی بن گئی تھی۔ اس نے انکشاف کیا کہ خلیفہ سلطان ایوبی کو قتل کرانا چاہتا ہے اور رجب نے حشیشین سے مل کے اس کے قتل کا انتظام کیا۔ یہ محض اتفاق تھا۔ سلطان ایوبی نے خلیفہ کے بیکار وجود اور عیش پر سے تنگ آ کے اس کے خلاف کاروائیاں شروع کر دی تھیں، اور وہی لوگ ارارا کو اغوا کر کے لے گئے جو سلطان ایوبی کے خلاف تھے۔ اور اتفاق اتنا اچھا ہوا کہ سلطان ایوبی نے رجب سے محافظ دستے کمان لے لی اور وہاں اپنی پسند کا ایک نائب سالار بھیج دیا۔ مگر ان اتفاقات نے حالات کو سلطان ایوبی کے لیے خطرہ پیدا کر دیا۔ سلطان ارارا کو اپنی پناہ میں رکھا۔ لڑکی بری طرح پچھتا رہی تھی اور گناہوں کا کفارہ ادا کرنا چاہتی تھی۔ قدرت نے اسے ایک دھچکا دے کے دماغ صحیح کر دیا تھا۔ سلطان ایوبی ٹھنڈے دل سے سوچنے لگا کہ اس سازش میں جو حکام شریک ہے ان کے ساتھ کیا سلوک کرے۔ دوسرے دن الناصر اور بہاؤالدین شداد فرعونوں کا آخری نشان مٹا کر فوج لے کے واپس آ گئے۔ اس کے 8 دن بعد کا واقعہ رات کا پچھلا پہر تھا۔ سلطان ایوبی کے جاگنے میں ابھی کچھ دیر باقی تھی۔ اسے ملازم نے جگا دی اور کہا، الناصر علی بن سفیان اور 2 اور نائب ہیں۔ سلطان اچھل کر اٹھا اور ملاقات کمرے میں چلا گیا۔ ان حکام کے ساتھ ان دستوں میں ایک کا کمانڈر بھی تھا جو شہر سے دور گشت کرتے۔ سلطان ایوبی کو بتایا گیا کم و بیش 6000 سوڈانی جن میں فوج سے ہٹائے جانے والے افراد بھی ہیں، اس وحشی قبیلے کے بھی جس کے عقیدے کو ملیا میٹ کیا تھا، مصر کی سرحد میں داخل ہو کے ایک جگہ پڑاؤ کیا ہوا ہے۔ اس کمانڈر نے عقل مندی یہ کی کہ عام لباس میں 2 اونٹ سوار یہ معلوم کرنے کے لیے بھیجے کہ اس لشکر کا کیا ارادہ ہے۔ ان اونٹ سواروں نے اپنے آپ مسافر ظاہر کیا اور معلوم کر لیا کہ یہ لشکر قاہرہ پہ حملہ کرنے جا رہا ہے۔ اونٹ سواروں نے لشکر کے سربراہوں سے مل کے سلطان ایوبی کے خلاف باتیں کی اور کہا وہ بہت سے آدمیوں کو اس لشکر میں شامل کرنے کے لیے لائیں گے۔ وہ یہ کہہ کے رخصت ہو گئے اور ان کی اطلاع کے مطابق یہ لشکر ادھر ادھر سے مزید نفری کا انتظار تھا اور اگلے روز وہاں سے اس نے آنا تھا۔ سلطان ایوبی نے پہلا حکم یہ دیا کہ خلیفہ کے محافظ دستے میں صرف 50 سپاہی اور ایک کمانڈر رہنے دو، باقی تمام دستے کو چھاؤنی میں بلا لو۔ اگر خلیفہ احتجاج کرے تو کہہ دینا یہ میرا حکم ہے۔ سلطان علی بن سفیان سے کہا کہ اپنے شعبے کے کم از کم 100 آدمی جو سوڈانی زبان اچھی طرح بول سکتے ہیں سوڈانی باغیوں کے بھیس میں اس کمانڈر کے ساتھ ابھی روانہ کر دو۔ کمانڈر سے کہو یہ 100 آدمی ان 2 اونٹ سواروں کے ساتھ سوڈانی کے لشکر میں شامل ہوں گے۔ یہ 2 اونٹ سوار سپاہی بتائیں گے وہ وعدے کے مطابق مدد لائے ہیں۔ ان کے لیے ہدایت یہ دی کہ لشکر کی پیش قدمی کی بھی اطلاع دیں گے اور یہ دیکھیں رات کے وقت لشکر کے جانور اور ان کا چارہ کہاں ہے۔ سلطان ایوبی نے الناصر سے کہا تیز رفتار گھوڑ سوار چھاپا مار تیار کرو، چھوٹی منجنی کے تیار کرو۔ میں نے سوچا تھا سیدھی ٹکر لے کے سوڈانیوں کو شہر سے دوری ختم کیا۔ الناصر نے کہا نہیں۔ سلطان ایوبی نے کہا یاد رکھو الناصر، اگر دشمن کا تعداد کبھی تم سے تھوڑی بھی ہو تو براہ راست تصادم سے گریز کرو، رات کو چھاپا مار استعمال کرو، شب خون مارو، دشمن کو پہلوؤں سے اور پیچھے سے پکڑو، ضرب لگاؤ اور بھاگو، دشمن کی جو کھانے پینے کی خوراک ہے اس کو تباہ کر دو، جانور تباہ کر دو، دشمن کو پریشان کرو، اس کے دستے کو بکھیر دو، اسے آگے نہ آنے دو، دائیں بائیں پھیل جانے مجبور کرو۔ سامنے سے ٹکر لینا چاہتے ہو تو یہ نہ بھولو یہ صحرا ہے، سب سے پہلے پانی کی جگہ پہ قبضہ کرو، سورج اور ہوا کے رخ دشمن کے خلاف رکھو، اسے پریشان کر کے اپنی پسند کے میدان میں لے آؤ، میں تمہیں عملی سبق دوں گا، اس لشکر کی یہ خواہش میں پوری نہیں ہونے دوں گا وہ قاہرہ تک پہنچنے پائے یا میری فوج اس کے سامنے جا لڑے۔ اس نے علی بن سفیان سے کہا تم جن 100 آدمیوں کو لشکر میں شامل کر کے بھیجو گے انہیں کہنا سوڈانیوں میں افواہ پھیلا دیں 6-7 دنوں میں سلطان ایوبی فلسطین پر حملہ کرنے کے لیے جا رہا ہے، اس لیے قاہرہ پہ حملہ اس کی غیر حاضری میں کیا جائے گا۔ ایسی بہت سی اور ہدایات دے کے سلطان ایوبی نے انہیں بتایا کہ وہ آج شام سے قاہرہ میں نہیں ہوگا۔ اس نے انہیں قاہرہ سے بہت دور ایک جگہ بتائی اور اپنا ہیڈ کوارٹر دشمن کے قریب رکھنا چاہتا تھا تاکہ جنگ اپنی نگرانی لڑ سکے۔ اس نے ملاقات کمرے میں نماز پڑھی اور سلطان ایوبی کے احکام پر عمل درآمد شروع ہو گیا۔ سلطان ایوبی تیاری کے لیے اپنے کمرے میں گیا۔ کیا سوڈانیوں کا لشکر ایوبی کے خلاف جیت گیا؟
کیا یہ جنگ سلطان ایوبی کی آخری جنگ ہوئی؟ کیا فلسطین صرف اس کے لیے خواب ہی رہا؟ اس کے بارے میں آنے والے حصے میں بتایا جائے گا۔